اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے بعض چیزوں کو خاص فرما لیا ہے، بعض راتوں کو، بعض دنوں کو، بعض گھڑیوں کو، بعض لوگوں کو اور بعض جگہوں کو مالک نے اپنے فضل سے درجات عطا فرما دیے۔ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے ایک رات ہو کر۔ اللہ کی شان ہے، اس نے فضیلت عطا فرما دی۔ جمعے کا دن ایک دن ہی ہے لیکن سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ وہ بھی دن ہی ہوتے ہیں، ان میں بھی صبح ہوتی ہے، ان میں بھی شام ہوتی ہے، ان میں بھی دوپہر ہوتی ہے، نمازوں کا وقت بھی وہی ہوتا ہے، اس میں بھی نیند آتی ہے، اس میں بھی بھوک لگتی ہے، اس میں بھی لوگ سوتے جاگتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے یہ رمضان کے دن ہے اور اس میں تم ایک نیکی کرو گے تو اللہ 70 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی شان ہے۔ اسی طرح بعض جگہیں ہیں، آپ گھر میں اکیلے نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب ہے، مسجد آ جائیں باجماعت پڑھیں، جگہ بدل گئی 27 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے فضیلت عطا کر دی۔ اسی طرح مالک کریم نے مدینہ منورہ کو شان عطا فرمائی اور مکہ مکرمہ کو شان عطا فرمائی۔ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے حرمین طیبین کو فضیلتوں، عظمتوں، رفتوں، بلندیوں سے مالا مال فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہو۔ کیوں قسم ہو کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب آپ جو اس میں تشریف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی، مدینہ طیبہ کی قسمیں قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مقدس مقامات کی فضیلت بیان فرمائی۔ جگہ جگہ پہ قرآن و سنت کے اندر ان مقامات کی رفتوں، بلندیوں، شانوں کا بیان ہوا۔ فرمایا پہلا گھر جو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا وہ مکے میں ہے اور بڑا برکت والا گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو، بیت اللہ شریف کو عظمتیں عطا فرمائیں۔ اس کی تعمیر کا ذکر ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا وہ وقت بھی یاد کریں جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ اس خدمت کو ہم سے قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقامات مقدسہ کی فضیلت کو بیان کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی عظمت کا بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا جو شخص بیت المقدس میں نماز پڑھے، ایک نماز نہیں 25,000 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا، اور جو مسجد نبوی میں نماز پڑھے ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب پائے، اور جو حرم مکہ میں نماز پڑھے ایک نماز پر 1,00,000 کا ثواب اللہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کرم کیا کہ مسلمانوں کے دلوں میں مکے اور مدینے کی محبت کو پیدا فرمایا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، عمر رسیدہ بزرگ، ضعیف العمر لوگ، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے بیمار بھی، کمزور بھی، ان کے دل کھنچے چلے جاتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف۔ ان کی روحانی طلب ہر وقت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہاں کی حاضری نصیب ہو جائے۔ میں دوستوں سے یہ کہہ رہا تھا، ایک صاحب تھے، وہ امریکہ سے 14 گھنٹے 14.5 گھنٹے کی فلائٹ کے ساتھ امریکہ سے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ آئے حاضری کے لیے۔ 80 سال سے زیادہ عمر تھی، بڑھاپا تھا، پاکستانی تھے، پنجابی تھے، احرام باندھنے کا سٹائل ٹھیک نہیں تھا۔ تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ انہوں نے مسئلہ دسو تہاڈا عمرہ نہیں ہویا۔ میں نے کہا یار ہو سکتا ہے ساری کتابیں بھی یہی کہتی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، اور 80 سال کے بڑھاپے میں 14.5 گھنٹے مسلسل بیٹھ کر
اتنی مشقت سہ کے جس کو کریم نے اپنے گھر بلایا ہے، مجھے مشکل لگتا ہے اسے کہہ دوں کہ تیرا عمرہ نہیں ہوا۔ میرے لیے ذرا مشکل ہے یہ مسئلہ بتانا۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو آپ نے احرام باندھا ہے اور یہ جو آپ نے کچھ کیا ہے معاملہ، اس میں یہ والی چیز درست نہیں ہے، پر میں یہ لفظ کہوں کہ تیرا عمر میری، میں کہوں میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں وہ بلاتا ہی اسے ہے جس کا اس نے قبول فرمانا ہوتا ہے۔ یہ اس کی شان کریمی نہیں ہے کہ کسی کو گھر بلا کے بھی کہے کہ جا میں تجھے خالی بھیجتا ہوں، وہ بلایا جو تو ذوق، شوق، درد اللہ نے دلوں میں پیدا کر دیا، طبیعتیں کھچی چلی جاتی، اور پھر محنت کی ہے امت کے علماء نے، شعراء نے، بہت خوبصورت کلام اس پر کہا گیا، واعظ و نصیحت ہوئی، خوشگلو نعت خوانوں نے نعتیں پڑھی، لوگوں کو مائل کیا مکے اور مدینے کی طرف۔ لیکن اب جب لوگ مائل ہو گئے ہیں، کثرت سے حاضری دینے لگ گئے ہیں، اب ہم نے تنقید شروع کر دی ہے، اور پھر تنقید بڑی انوکھی ہے۔ کوئی بار بار جائے تو اس کے پاس پیسے بہت ہیں، اور میں بار بار